عید القرباں ہر طرف گوشت ہی گوشت گوشت ہر آدمی کی من پسند خوراک۔ گوشت کھانے سے معدے پر اثر، گوشت کھانے سے معدے میں جلن، بوجھ، گوشت کیسے ہضم کریں، گوشت کھانے کے بعد معدے میں پیدا ہونے والی بیماریاں یا پرابلم اور ان کا حل، گوشت کو کیسے ہضم کریں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شبیر سامٹیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپلیٹ ہیلتھی ٹپس۔ دوست، عید القرباں کا نام آتے ہی ذہن میں گوشت کا تصور آتا ہے، گوشت کا نام آتا ہے تو منہ سے پانی آ جاتا ہے۔ ہر آدمی کی من پسند خوراک گوشت ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ گوشت پسند کرتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو گوشت کو پسند نہیں کرتے، تمام لوگ گوشت کھاتے ہیں۔ تو گوشت چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، ایک تو یہ بات ہے کہ گوشت کو جب بھی آپ اس کی پکانے لگیں تو اس کی چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں، بوٹیاں چھوٹیاں کریں۔ جتنی بوٹی چھوٹی ہوگی اتنا جو ہے نا پکانے میں اور کھانے میں آپ کو صحیح رہے گا۔ دوسرا، گوشت کو جب بھی پکائیں اس کو اتنا پکائیں کہ اس کی بوٹی کی جو جب کھانے لگیں تو معمولی سے دباؤ سے وہ ٹوٹ جائے، پھس جائے، یعنی اچھی طرح گلا کے پکائیں۔ سبزی کو کہتے ہیں زیادہ نہ گلاؤ، گوشت کو کہتے ہیں اچھی طرح گلاؤ۔ ایک تو یہ ہے کہ معدے کو کام کم کرنا پڑتا ہے، آپ کے دانتوں کو کام کم کرنا پڑتا ہے گوشت اچھی طرح گلا ہوا ہو۔ دوسرا، اس میں موجود بیکٹیریا وہ ختم ہو جاتے ہیں، جس سے کوئی نقصان دہ بیکٹیریا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے بوائل کرنے سے، پکنے سے، اور وہ آپ کے جسم کو نقصان نہیں دیتا۔ اب گوشت کھانے سے بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ معدے میں جلن ہے، کوئی کہتے ہیں کہ وٹ سے پیٹ میں پڑنا شروع ہو گئے ہیں، کچھ کہتے ہیں موشن کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو گوشت کو ہضم کرنے کے لیے 2-3 ٹپس آج آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات کہ آپ صبح، دوپہر، شام کھانے سے پہلے اس سب گول کا چھلکا پانی میں ڈالیں، ایک گلاس میں 1 چمچ، اور اس میں ہلکا سا میٹھا ڈال لیں۔ اگر شوگر کا ایشو نہیں ہے تو اس کو میٹھا ڈال کے وہ پی لیں، اور گوشت کے ساتھ سلاد ضرور کھائیں۔ گوشت سے پہلے سلاد کھائیں، گوشت کے ساتھ سلاد کھائیں۔ اس سے آپ کو جو ہے نا فائبر وافر مقدار میں ملے گی، اور گوشت کا مسالہ یا گوشت آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ گوشت کی بوٹی گلی ہوئی ہونی چاہیے، چھوٹے سائز کی ہونی چاہیے، اور اس سب گول کا چھلکا پہلے لیں اور سلاد ضرور کھائیں ساتھ۔ دوسری اہم چیز جو ہے وہ ہے دہی۔ ایسے لوگ جن کو معدہ جن کا ڈسٹرب ہو گیا ہے گوشت کھانے سے، انہیں چاہیے کہ وہ روٹی کھانے سے پہلے 1 کپ دہی کھا لیں، یا روٹی گوشت کھاتے ہوئے 1 لقمہ کھائیں، اس کے ساتھ 2 چمچ دہی کھائیں۔ 1 لقمہ کھائیں، اس کے ساتھ 2 چمچ دہی کھائیں۔ دہی کا استعمال آپ ساتھ کریں گے تو گوشت آپ کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کرے گا، آپ کا معدہ ٹھیک رہے گا۔ صبح اٹھتے ہی 1 بول دہی کا روزانہ کھا لیں۔ اس سے معدے میں جلن اور جو ڈسٹربنس ہے معدے کی جو خرابی پیدا ہو رہی ہے، وٹ سے پیٹ میں پڑ رہے ہیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ساتھ ادرک کا پانی۔ ادرک جو ہے یہ بہترین چیز ہے گوشت کے ہضم کرنے میں، لاجواب قسم کی چیز ہے۔ گوشت پکاتے ہوئے بھی ادرک ڈالیں۔ ادرک کا پانی تھوڑا سا دہی میں بھی ڈال کے لے سکتے ہیں۔ ادرک کا پانی تھوڑا سا سلاد کے اوپر بھی ڈال کے اس کو لے سکتے ہیں۔ تیسری چیز جو سب سے بڑی اہم ہے گوشت کے حوالے سے، وہ ہے گوشت کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے آلو بخارے کا یا آلو املی کا پانی جو ہے وہ بھگو کر رکھیں، آلو املی، اور اس کا پانی جو ہے گوشت کھانے سے پہلے 15 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے 1 گلاس 1 کپ ضرور پی لیں۔ اس سے آپ کے معدے میں تیزابیت بھی نہیں ہوگی اور گوشت صحیح طریقے سے ہضم بھی ہوگا۔ چوتھی چیز جو ہم کرتے ہیں، اب ان 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں، اسبگول کا چھلکا یہ بھی آپ استعمال کریں، اور دہی بھی۔ آگے ہے آلو املی کا پانی، یہ اوپر والی جو کوئی چیز سکپ کریں گے تو پھر آلو املی والا شربت بھی ساتھ استعمال کریں گے کھانے سے پہلے، یعنی
इसबगोल का छिलका हर आदमी ले, दही भी हर आदमी खाए। अब जो आलू अमली का शरबत या पानी इस्तेमाल करेगा वो दही इस्तेमाल ना करे तो कोई मसला नहीं है। इसी तरह कम मिसाला जात वाला गोश्त पकाएं। जब भी गोश्त पकाएं उसमें बाज़ारी मिसाले, चटपटे मिसाले जितने हो सकते हैं कम से कम डालें। और चौथी चीज़ जो है वो है लहसुन का इस्तेमाल करें सलाद में भी, और सलाद के ऊपर भी, और सालन में भी। अदरक का इस्तेमाल करें। प्याज, सलाद में प्याज का इस्तेमाल ज़रूर करें। प्याज है, खीरा है, इसी तरह और चीज़ें जो हैं जिस तरह बंद गोभी है, इसका इस्तेमाल करें। और जो आखिरी अहम चीज़ है वो ये है कि पेट भर कर न खाएं, फुल होकर न खाएं। खाएं बेशक, लेकिन खाने की मिकदार कम रखें। आपका दिल कर रहा है दिन में 3 बार 4 बार खाएं, लेकिन क्वांटिटी कम मिकदार में रखें, थोड़ा सा टेस्ट कर लें। एक और बात जो शायद आपको अब दस्तयाब ना हो, जिन लोगों को दस्तयाब हो तो वो चीज़ ज़रूर ये लें, वो है कच्चा अमरूद। अमरूद ने अब फल उठाया हुआ है, इतने अमरूद हो चुके हैं। ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम जो ही खाते हैं हमें हज़म नहीं होता, वो गोश्त खाने के बाद एक कच्चा अमरूद खा लें। मैं गारंटी से ये बात कहता हूँ आपका गोश्त उसी टाइम हज़म हो जाएगा। आधे घंटे के अंदर अंदर आपका गोश्त हज़म हो जाएगा। कच्चा अमरूद खा लें, ये आपके लिए बहुत लाजवाब है। इसी तरह ऐसे लोग जो कच्चा अमरूद नहीं खा सकते, वो एक टॉफ़ी के बराबर गुड़ खा लें। गोश्त खाने के बाद एक टॉफ़ी के बराबर गुड़ खा लें, गोश्त हज़म हो जाएगा, गोश्त आपको तंग नहीं करेगा। इसी तरह अजवाइन में थोड़ा सा काला नमक मिलाकर, वो अजवाइन को थोड़ा सा ब्रेक करें, उसमें काला नमक मिलाकर वो एक चुटकी आधा चम्मच लेकर ऊपर से थोड़ा सा आधा गिलास पानी पी लें। ये चीज़ भी आपके पेट की गैस, तेज़ाबियत, हाजमे को दुरुस्त करेगी। ये 3-4 चीज़ें मैंने बताई हैं, इनमें से जो भी आपको आसानी से अवेलेबल हो वो इस्तेमाल करें। दही तमाम लोग इस्तेमाल करें जिनको गोश्त खाने की वजह से मसला हो रहा है, या चाहते हैं कि गोश्त खाते रहें और हमारा मैदा भी डिस्टर्ब ना हो, वो दही इस्तेमाल करें। साथ इसबगोल का छिलका दही में भी डाल के खा सकते हैं, वो इस्तेमाल करें। इसी तरह बोटी छोटे साइज़ की रखें और गोश्त को अच्छी तरीके से गलाएं और मिकदार कम रखें। सबसे बड़ी चीज़ है मिकदार कम रखें। ऐसे लोग जो हार्ट पेशेंट हैं, जिनको बीपी का मसला है, उन्हें चाहिए कि वो अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें और नमक तो बिल्कुल ही इस्तेमाल न करें। और हार्ट पेशेंट के लिए भी ये गोश्त कोई सूटेबल चीज़ नहीं होती, वो भी अपने डॉक्टर के मुताबिक मशवरे से इस्तेमाल करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।